چیزیں ہم نے دیکھ لی. ایک تو ہم نے وہ لنگر خانہ پورا کور کر لیا اور جو اسکیننگ والا. اور اب انصار بیٹھک میں کیا چل رہا ہے یہ دیکھتے چلتے والو جو آپ کی محفل رکھتے چل رہے ہیں ماشاء اللہ جید علماء ہمارے. دیکھتے ہیں ایک دو سوالات جو ہیں اور لے لیتے ہیں. سر میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے شعبے کے متعلق یہ ہے تربیت کے حوالے سے کہ ہماری اجتماع کی حاضری یا جلسے کی حاضری یا ذہنی تنظیموں کے جتنے پروگرام ہوتے ہیں جماعت کے ان کی حاضری 50% 51% اس میں انہی حاضری کو بڑھانے کے لیے شعبہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ باقاعدہ جو ہمارے اجلاسات ہوتے ہیں ان کی حاضری لی جائے. ہر جماعت میں محنت کی ہے. ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ کام کیا جائے. شعبہ تربیت اکیلا ایک شعبہ کچھ نہیں کر سکتا. ذات پر اس کے ذات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جس نے اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس دور میں بیعت کی کہ وہ جماعتی اجلاسات میں شامل ہو, اجتماعات میں شامل ہو, جلسہ سالانہ میں شامل ہو. آپ کی ذیلی تنظیموں میں حضور وحید اللہ تعالیٰ مسیح فرماتے ہیں عہدیداران کو پہلے توجہ دلائیں کہ وہ نیکی میں اپنا قدم آگے بڑھائیں. نیشنل اصلاحی کمیٹی بیٹھتی ہے, اس پر غور کرتی ہے. انصار اللہ کا باقاعدہ نظام ہے, وہ اپنی نمازوں کی حاضری لیتے ہیں اور جو عہدیداران کو کمزور نظر آتے ہیں ان کو باقاعدہ توجہ دلاتے ہیں. باقاعدہ آپ کی پنج وقتہ نماز سینٹر جتنے ہیں آپ کے جتنی مساجد ہیں وہ مسجد کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں. کیا وہ نماز جمعہ ادا کرتے ہیں؟ کیا وہ قدام احمدیہ اطفال احمدیہ کے جلسات میں جاتے ہیں؟ اور میں خود انصار اللہ کے جلسات میں جاتا ہوں, پنج وقتہ نماز ادا کرنے کے لیے جاتا ہوں مسجد میں. اگر جاتا ہوں اور بچوں کو توجہ دلاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی سے ہماری مسجدیں بھی آباد ہیں اور ہمارے نماز سینٹرز بھی آباد ہیں, جس کی طرف حضور اللہ تعالیٰ کی عزیز بھی توجہ دلاتے رہتے ہیں. اب اگلا قدم جو تھا وہ یہ تھا کہ جو مجالس عاملہ ہیں آپ کی ان کی نمازوں کی حاضری بھی لی جائے. اب نیشنل مجلس عاملہ ہے, پاک صاحب ان کا سیکٹری تربیت ہے, ہر مہینے باقاعدہ ہر نیشنل سیکٹری اپنے مہینے میں پڑھی ہوئی نماز با جماعت کی حاضری دیتے ہیں جو میر صاحب کی خدمت میں پیش ہوتی ہے. جہاں میر صاحب کمزوری دیتے ہیں انہیں خود رابطہ کرتے بھی, آپ کو بتاتے ہیں میں انٹر ریکس تھا, میں ملک میں نہیں تھا, جو بھی ان کی مجبوری ہے میر صاحب کو بتاتے ہیں. تو یہ جائزہ لینا مثال کے طور پر بھی ہماری آپ نے وہ اس ویک میں نظر دیکھا ہے جس میں نیشنل مجلس عاملہ کی ملاقات ہوئی ہے حضور وحید اللہ تعالیٰ مسیح کے ساتھ. اس میں حضور نے جائزہ لینے کے لیے ایک سوال پوچھا ہے. حضور نے فرمایا آپ میں سے کتنے ہیں جو روزانہ میری بیان فرمودہ دعائیں اس تعداد میں جو میں نے کہہ رکھی ہیں پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے ساری نیشنل عاملہ کے ہاتھ کھڑے ہوئے, اس لیے کہ انہیں توجہ دلائی جاتی ہے. وہ ہر مہینے رپورٹ دیتے ہیں, ان کے رپورٹ فارم شامل ہے یہ بات ہر نیشنل سیکٹری کے کہ آپ نے یہ روزانہ دعائیں پڑھی ہیں یا آپ کبھی کبھار دعائیں پڑھ رہے ہیں یا آپ بالکل نہیں پڑھ رہے. 3 سوالات ہوتے ہیں. یہ محنت کا کام ہے, یہ توجہ کا کام ہے. اس میں آپ کی بات درست ہے, ہم مطمئن نہیں ہیں آپ کی حالت سے. اگر اس حالت پر مطمئن ہو جائے تو پھر موت ہی ہے اس کے آگے. اس لحاظ سے اس ماحول کو کہ جو زہر ہے اس کو توڑنے کے لیے ہم سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. یہ ایک سیکٹری تربیت کچھ نہیں کر سکے گا جب تک کہ ہر فرد سیکٹری تربیت نہیں بنے. اپنے ماحول میں, اپنے گھر میں, اپنے خاندان میں ہمارے بزرگ ہمیں کیا سکھا گئے. مجھے یاد ہے خود کہ لالٹین پکڑ کر فجر کی نماز پر انگلی پکڑ کر ساتھ جایا کرتا تھا گلیوں میں سے گزر کر مسجد تک نا. ہمارے بزرگ فجر کی نماز پڑھنے جایا کرتے تھے.
یہ نمونے اپنے بچوں کو بھی دکھانے ہیں اور انہیں توجہ بھی دلانی ہے. جہاں جو بچہ کمزوری دکھائے وہیں اسے توجہ دلائے. ہم اس بات پر کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. کوئی نہیں بچہ تھکا ہوا ہے, کوئی نہیں آرام ہے, پڑھ لے گا, کہہ رہی ہے. یہاں تو نمازیں بھی سال کے زیادہ تر حصے میں 3 ہی ہیں. ابھی ہم مغرب عشاء جمع کر کے پڑھ رہے ہیں, تھوڑا سا آگے جائیں گے تو زور اثر جمع ہو جائے گی. 5 وقت تو پھر بھی مسجد میں نماز سینٹر میں نہیں جانا پڑتا, 3 وقت جانا پڑتا ہے. اور پھر بھی انسان کو ہمت نہ رہے, اپنی ذات میں بھی اپنے بچوں کے لیے بھی بات درست نہیں. چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں, مثال کے طور پر آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک بچے سے میں نے کہا کہ بیٹا آپ یوں کرو, آپ کے کتنے دوست ہیں؟ اس نے کہا جی میرے 4-5 دوست ہیں. میں نے کہا قریبی دوست ہیں؟ جی قریبی دوست ہیں. میں نے کہا یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ ان بچوں کو بھی مسجد لے کر آئیں. میں انہیں کروں گا نا کہ مربی صاحب نصیحت کی ہے, آپ بات کرو گے تو آپ کا وہ دوست ہے, سنے گا. اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے کامیابی حاصل ہوئی, بڑا خوش تھا, اور اس کے دوست آنے شروع ہو گئے اس کے ساتھ, اس کے نمازی بن گئے. آخری بات یہاں پر یہ ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں بعض دفعہ انصار نہیں, بعض دفعہ انصار, لیکن بعض دفعہ بچے ماحول سے متاثر ہو کر یا تو اس لباس میں مسجد میں آ جاتے ہیں, یا وہ کیفیت اپنا کے مسجد میں آ جاتے ہیں, نماز سینٹر میں آ جاتے ہیں. اس وقت انہیں فوری نصیحت کی ضرورت نہیں ہوتی. میں نے دیکھا ایک بچہ نماز پڑھنے والا تھا, اچھا بنا. ایک دن مسجد میں آیا تو اس نے دونوں طرف سے اس کے بال کالے, درمیان سے سرخ. پتہ نہیں کون سا فٹ بال ہے اس کو پسند آیا, کوئی دوست پسند آیا اس کو, کیا ہوا. اس نے وہ درمیان سے بال سرخ کیے, آیا ٹوپی بھی نہیں پہنے, نماز پڑھ گیا. وہ کن وقت کا نمازی ہمارا مسجد کا, اور سرخ ٹوپی نظر آ رہی تھی نماز. کسی نے اس کو کچھ نہیں کہا. شاید کسی بزرگ نے ارادہ کر کے ہر کسی کو نصیحت کی ہے اس کو. کسی نے نہیں کہا تم کیسے اپنے آگے کیا کر رہے, کیونکہ ہر ایک کو پتا تھا کہ ہم سے بڑھ کر نمازی ہے. کیا نتیجہ نکلا؟ چند دنوں کے بعد اس کا بال کالے تھے, اور آج 2-3 سال گزر گئے اس واقعے کو, اس کے بعد سرخ نہیں ہوئی. ہر آنے والا جو مسجد میں آتا ہے اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. جو بزرگ ہیں آپ بچوں کو دیکھیں, نوجوانوں کو دیکھیں, اپنی نماز میں ساتھ کھڑے ہوئے بچے کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ یہ مسلم نمازی ہو. اپنے خاندان کے بچوں کے لیے دعائیں کریں, لے کر آئیں. اور آخری بات, جو یہاں پر عہدے داران بیٹھے ہوئے ہیں, کسی قسم کا بھی ہوتا ہے, خاص طور پر انصاف اللہ, یہ سامنے میرے لکھا ہوا ہے, حضور اللہ تعالیٰ نے نصیحت فرمایا اپنی عبادتوں کے وہ نمونے قائم کریں کہ وہ دوسروں کے لیے مثال بن جائیں. ہم سب نے مل کر یہ کام کرنا ہے, میں نے بھی اور آپ سب نے بھی. اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی کا فرمائے. نیچے کچھ بھی نہیں تھا, میرے ساتھ جتنی صفحے تھی سب نے فرشوں پر پڑھی نمازیں, اچھل گیا ہاتھ. تو دعا کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے. اس بات کو یاد رکھیں, اگر کوئی بات قوم میں مایوسی پھیلانے والی کریں گے تو وہ قوم کا گلا گھونٹنے والی, اس کو ہلاک کر دینے والی بات. اس لیے خدا کا نبی کبھی مایوسی کی بات نہیں کرتا. ایک شخص بھی اس کے دائیں طرف آ کر کھڑا ہو تو وہ خدا کے حضور اس طرح شکر کے ساتھ ساتھ سجود ہوتا ہے کہ جس کی مثال دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی. لیکن مایوسی کا اظہار, دکھ کا اظہار ٹھیک ہے, جیسے آپ نے کو تکلیف کا اظہار کیا نا, یہ اظہار ٹھیک ہے. نماز پہ آنے والے سے کافی تفصیل سے بات کرتے ہیں. ہر سال اس سوال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جلسہ کے یا اجتماع کے جو آج کا اجتماع ہمارا چل رہا ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ آپ کے سامنے رکھے گا. جیسے ہمیں اپنی دیکھنے کے لیے کہ ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں, پہلے ہمیں نبض چیک کرنی ہوتی ہے. تو اس سال آپ نے دیکھا ہے کہ اجتماع پہ آپ کی اسکیننگ جو ہے آپ کے دوسرے کارڈ کے ساتھ ہو رہی ہے, آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی چل رہا ہے, اور اس کے لیے بہت لمبا کام جو ہے پیچھے کیا گیا.
लेकिन पूरी एक सिस्टम तैयार किया है कि जो खास तौर पे अंसारुल्लाह हमारे यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे इज्तिमा के मौके पे, ठीक है, खुदाम और अफार भी ज़रूर शामिल होते हैं, मगर जो नासिर भाई यहाँ पे आ रहे हैं, जो मजलिस अंसारुल्लाह की तजदीद है उसके ऊपर उनकी स्कैनिंग हो रही है। और सिर्फ जैसे मौलवी साहब ने फरमाया कि ये एक या दो जैसे मरकज़ का काम नहीं है, इसके अंदर हम सारे उसके अंदर शामिल हैं। और जो सिस्टम तैयार किया गया है, आपके इल्म में है कि अंसारुल्लाह के अहदेदारान हर मजलिस हर इलाका में सॉफ्टवेयर का सूरम रखते हैं, सॉफ्टवेयर के साथ लॉग इन कर सकते हैं। और जब वो सॉफ्टवेयर में लॉग इन करते हैं तो वो देख सकते हैं कि मेरी मजलिस के 30 अंसार में से कौन भाई आया है और कौन भाई नहीं आया, और वो फिर उनसे डायरेक्ट रब्ता करके और बाद में भी कि आप किस वजह से नहीं आए थे। एक लंबा काम है कि हम सारे मिलकर करें। और एक छोटी सी बात खान साहब कल बताना चाहता है, एक अरबी भाई यहाँ पे आए हुए थे, तो उनसे खान साहब की बात हुई, तो कहते हैं 90s में फलां दोस्त थे, वो हमें लेके जाते थे शूरा पे, कभी हैम्बर्ग ले गए, कभी कोई मीटिंग थी तो फ्रैंकफर्ट ले गए,